کچھ باتوں میں صرف دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اللہ تعالیٰ اجر دے، اس سے زیادہ آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے. ہمارے پاس بھی کچھ بھی نہیں. ایک طرف ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اتحاد بھی رہے امت کے اندر، اور اختلافات جو ہیں وہ ایک حد تک رہے، انسان ایک دوسرے سے نفرت نہ کرے. لیکن دوسری طرف ہم اپنے آپ کو دیکھتے بھی تو نہیں ہیں. میں نے آپ کو کئی دفعہ کوٹ کیا ہمارے استاد کا ایک جملہ کہ جب آپ کسی فکر کے ساتھ، فرقے کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب کر لیتے ہیں نا، اب توبہ نصیب نہیں ہوتی ہے انسان کو. توبہ کی بھی دو قسمیں بن جاتی ہیں. ایک توبہ وہ بنے گی کہ جس توبہ کے اندر بھی لوگوں کے اندر میری فکر بڑی نظر آ رہی ہو، یار ماشاءاللہ دیکھیں جی سبحان اللہ کتنی عاجز ہیں جی، وہ رجوع کر لیتے ہیں. ہر وہ مسئلہ جس کے اندر اپنی فکر گرتی ہوئی نظر آ رہی ہوگی، اس مسئلے پہ توبہ بھی نہیں کی جاتی، نصیب ہی نہیں ہوتی ہے توبہ. آپ کو دین پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسند نہیں آتا، بلکہ رسول اللہ کا دین جو اس فرقے سے ہو کے میرے پاس آئے، اس مخصوص فکر، وہ دین ہے آپ کے لیے. تو یہ بہت نظریات میں بہت بڑا فرق ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اجر دے، بس اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. دماغ ظاہر ہے ہمارا بھی ہے، غصہ ہمیں بھی بہت سی چیزوں کا آتا ہے. کس کا؟ اس میں کیسر احمد راجہ صاحب نے بالکل ٹھیک بات کی ہے، اس لیے کہ آپ کیا تاریخیں اٹھا کے بیان کر رہے ہو؟ قرآن سے استدلال کیوں نہیں کر رہے؟ کہاں گیا قرآن پاک؟ تاریخیں اٹھا کے قرآن کے مقابلے میں صرف بخاری جو ہے وہ غیر معتبر ہوتی ہے، یا یہ تاریخیں بھی غیر معتبر ہوں گی؟ قرآن کدھر چلا؟ آپ نکالیں ذرا، ابھی میں آپ کو بتاؤں. سورہ اعراف نکالیں، سورہ اعراف نکالو 167. یہ آپ کو ہوم ورک بھی میں آپ دے دیتا ہوں، اور کیا نام ہے، آپ اس کو حل کر کے لائیں. اس سے ملتا جلتا کام پہلے بھی ہوا تھا، آپ اس کو مسانی بنائیں گے. ٹھیک، اس کی ایک تو تفسیر ہی غلط کی جاتی ہے. چلو جو بھی تفسیر کی اس پہ سٹینڈ تو لینا. اس تفسیر پر آپ کے نزدیک اللہ کی مراد یہی بن گئی ہے، تو اس پہ سٹینڈ کون لے گا بھائی؟ نکالیں 167 آیت نمبر نکالیں، اور اس میں تدبر قرآن کھول لیں، تفسیر 167 آیت نمبر. وَإِسْتَعْذَنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. یہ آیت ہے. وَإِسْتَعْذَنَ رَبُّكَ، تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ ان پر یعنی ان یہود پر اللہ تعالیٰ قیامت تک ایسے لوگ مسلط کرتا چلا جائے گا، مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، جو ان کو دردناک عذاب چکھاتے رہیں گے. ان ربک لسریع العقاب، تیرا رب اگر گرفت کرنا چاہے تو بہت جلدی گرفت کرتا ہے. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ بہت غفور و رحیم بھی ہے. اس آیت کے تحت ذرا ابھی کھولیں تدبر قرآن، میں نے آپ کو کہا، اور پڑھیں ذرا. پہلے نقطہ نظر پہ قرآن کہاں چلا گیا، اور قرآن کے اندر جو بات لکھی ہے ابھی میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو. یہ ہوم ورک آپ نے کرنا ہے، کیونکہ یہ ایک تو تشریح ٹھیک نہیں ہے. اب یہ پڑھیں آپ ذرا، اس کے تحت کیا لکھ رہے ہیں، میں جلدی جلدی پڑھ دیتا ہوں. کہہ رہے تعزانہ کا صحیح مفہوم کسی فیصلہ قطعی سے لوگوں کو آگاہ کر دینا ہے. ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی اس طرح کی بدعہدیوں کی بنا پر ان کو ان کے نبیوں کے ذریعے علیہ السلام آگاہ کر دیا تھا کہ وہ ان پر ایسے لوگوں کو قیامت تک مسلط کرتا چلا جائے گا جو ان کو نہایت سخت عذابوں میں مبتلا کرتے رہیں گے. اس طرح کی تنبیہ ان کو حضرت موسیٰ کریم علیہ السلام نے بار بار فرمائی، اور بعد کے نبیوں علیہ السلام نے بھی نہایت آشکار الفاظ میں اس سے آگاہ کیا. کچھ حوالے بھی انہوں نے دیے. آگے لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کی عملی تصدیق، سر جملوں پہ غور کیجئے گا، اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کی عملی تصدیق تاریخ کے صفحات پر مرقوم ہے. اس کے لیے بخت نصرت سے لے کر جرمنی کے ہٹلر تک کی تاریخ پڑھ کے اٹھا کے دیکھ لو. ہر دور میں آپ کو اس قوم کی ذلت اور بربادی نہایت لرزہ خیز داستان مل جائے گی. یہ ملحوظ رہے کہ بیچ بیچ میں مہلت کا کوئی وقفہ مل جانے سے اللہ کے اس فیصلے کی نفی نہیں ہوتی. قرآن کا اسلوب بیان خود شاہد ہے کہ ان کو وقفے بھی ملتے رہیں گے، لیکن ہر وقفہ ان کے لیے کسی تازہ مصیبت کا پیش خیمہ ثابت ہوگا. آج ارض مقدس میں جو ان کا اجتماع ہو رہا ہے، یہ آشیاں بندی بھی ایک نئے طوفان کی دعوت ہے، جس کے بعد ان کی پوری مجتمع قوت انشاءاللہ یک قلم ختم ہو جائے گی. آپ نے اس آیت کو ایک تو حل کرنا ہے، یہ آپ لوگوں کے لیے ہوم ورک پہ میں دے رہا ہوں. دوسری بات یہ آپ تفسیر میں ذرا غور کیجئے گا، شروع سے لے کر ہٹلر تک کی تاریخ پڑھ لو. یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کی عملی تصدیق ہے. یعنی ہٹلر نے جو یہودیوں کے ساتھ کیا، ہٹلر نے جو ان کو گیس چیمبروں کے اندر ڈالا، ان کے 15 لاکھ بچوں کو اس نے جلایا، مارا، زندہ جلا کے ان کی ہڈیوں کو جو ہے نا وہ نسل کشی جس طرح کر رہا تھا، اس ہٹلر کی کاوشوں کو، اس کے پورے ایکٹ کو انہوں نے کیا لکھا؟ یہ اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کی عملی تصدیق ہے. اللہ نے کہا تھا قیامت تک کے لیے. سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی جو ہٹلر نے کیا وہ ہے اللہ کا وعدہ صادق. یہ ہے شرع جو قرآن پاک کی جا رہی ہے. قرآن کہاں چلا گیا؟ سر اس شرع کے مطابق
تو اگر ہٹلر نے جو یہودیوں کے ساتھ کیا وہ تو ہو گیا اللہ کے عملی تصدیق ہو گئی. ایران جو کر رہا ہے ایران حرامی ہو گیا, یا ایران جو کر رہے ہیں اب یہودیوں کے اوپر, تو یہ بھی تو ہم بولے قرآن کی وعدہ جو اللہ کی اس کی عملی تصدیق ہمارے سامنے آ رہی ہے. اب نہیں یہاں پر ایران قصوروار ہو جائے گا اس لیے کہ نہیں کیا کرے, سٹینڈ تو لو یار. یہ شرعی غلط ہے قرآن پاک کی آیت کہ اللہ نے یہ مراد یہاں لی نہیں, نہ مسانی ربط بنایا ہوا ہے, نہ پتہ ہے مسانی ربط کیسے بنایا جاتا. اس لیے میں اکثر آپ کو بیان کرتا ہوں تفسیر جو ہوتی ہے وہ تفسیر کے اندر اگر آپ ٹھیک تفسیریں کر رہے ہیں لوگوں کے لیے بڑی اچھی چیز ہے, اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے, سبحان اللہ, لوگوں کے لیے راہیں کھلتی ہیں. لیکن غلط تفسیروں سے بیڑا غرق بھی قرآن پاک کے تفسیروں کا کیا جاتا ہے, پورا نقشہ دین کا بدل جاتا ہے. ہٹلر نے جو 15 لاکھ بچوں کو مارا, صرف بچوں کی بات کر رہا ہوں, جلایا زندہ, گیس چیمبروں کے اندر جو اس نے مارا, یہ سب اللہ تعالیٰ کے وعدے کی عملی تصدیق ہے. تو اگر ہٹلر نے جو کیا عملی تصدیق ہے, تو آج اگر یہودیوں کے اوپر عذاب بن کر کوئی نازل ہو رہی ہے, یہ اللہ کی کیوں نہیں عملی تصدیق بن رہی؟ مجھے قرآن بتاؤ کہاں پر تاریخیں اٹھا کے بتا رہے ہو یار 1970 میں یہ ہوا, 1980 میں یہ ہوا. افسوس کی بات ہے قرآن کے مقابلے میں تاریخوں پہ اٹھا کے دیوار پہ نہ ماروں. تو یہ چیزیں سر اس کو دیکھنا ہے, لوگوں کے جذبات ہیں. میرے یہاں اپنے کراچی کے اندر یہ DHA زون کے اندر آپ جانتے ہیں بہت سے لوگ خود آ کر بدزن ہوئے ہیں کہ سر یہ سمجھ نہیں آ رہی, قرآن کی تفسیر کے اندر الگ باتیں رکھتے ہیں, تو یہاں پر قرآن کے مقابلے میں کسی کو ترجیح نہیں دینی, اور جہاں قرآن کھڑا ہو جائے تو وہاں پر ہم نے جو ہے نا وہ تاریخی بھائی اخباری ٹوٹوں کے اوپر جو ہے نا ہم نے اپنا مدعا رکھ لیا. تو اس لیے سر دیکھنا پڑتا ہے ساری چیزیں. بس چھوڑو یار, ہم جتنا حسن زن رکھ لیں سر, حسن زن پھر برقرار رکھا نہیں جاتا. پرابلم صرف یہ ہے, ہمارے استادوں کی تربیت یہ ایسی ہے, میں نے آپ کو شروع میں ذکر کیا ہم نے اتحاد بھی ہم نے رکھنا ہے, لیکن اور اس اتحاد کے اندر وہ ناجائز فائدہ ہی اٹھاتے چلے جائیں یار ساری دنیا, تو کیا کرے پھر. ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں سر, تھوڑے ہی آتے ہیں سوالات کرتے ہیں, ٹیلی فون کرتے ہیں, اس میں بھی سوالات کرتے ہیں, اور گھنٹہ ہمارا دماغ کھا کے جاتے ہیں. سب ہر ایک کو میں سمجھا رہا ہوتا ہوں. یعنی لوگ میرے پاس آ کر اسی مخصوص فکر سے منسوب, یقین کریں میں جھوٹ نہیں بول رہا آپ سے, وہ مجھ سے آ کر وہ بدزنی کا اظہار کر رہے ہیں کہ سر ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی یہ ہو کیا رہا ہے. کبھی قرآن ہٹلر اگر اس کے اندر داخل ہے تو پھر ایران کیوں داخل نہیں؟ اور ایران کے مقابلے میں قرآن کی نص سے استدلال نہ کروں کہ قیامت تک ایسے گروہ آتے رہیں گے جو اگر کافر آ کر ان کو مارے تو وہ عملی تصدیق ہو جائے, ایک مسلمان ملک ان پر حملہ کرے وہ عملی تصدیق نہیں ہوگی. وہاں پر ہم نے اخباری تراشے لا کر قرآن کی آیت کو سائڈ پہ کیا اور بتا دیا یہاں تو سارا مسئلہ ایران کا ہے. تو میں ان کو الٹا سمجھا رہا تھا, میں نے کہا سر آپ نہ بدزن ہو, آپ ان کو غلطی متنبع کریں ان کو, لیکن یہ راہ نہ چھوڑے یار, قرآن کے ساتھ لگے ہوئے, قرآن کی محبت آپ چلتے چلے جائیں. اور کسی کی محبت یا کسی اگر ہم مکتب سے اپنے آپ کو منسلک کر رہے ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں رکھے آپ کبھی کہ اس کی ہر بات ٹھیک ہوگی. ہم قبول کریں گے, سر پہ بھی سجائیں گے, جو بات قرآن کے مطابق ہوگی, غلط ہوگی اٹھا کے دیوار پہ ماریں گے. ہم شخصیتوں سے پیار کب کرتے ہیں؟ ہمیں شخصیتوں سے کوئی پیار نہیں ہوتا. وہ اللہ کی بارگاہ کے لا تزکوا انفسکم, ہم اس نے ظن رکھتے ہیں بھائی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے. یہ بروز قیامت یوم تبلی السرائر, یہ دل کے ساتھ انسان کھڑا ہوگا, اندر کی ساری وہاں پر باہر آئیں گی. ابھی ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے, ابھی کوئی فیصلہ ہم نہیں کر سکتے کہ میں نے اللہ کے کلام کو ترجیح دی ہے یا اپنی فکر کو ترجیح دی ہے. دو چیزوں میں بہت بڑا فرق ہے. یہ تو وہاں پر کھلے گا سر, مجھے کیا پتا, میں اس نے ظن رکھوں گا. میرے سامنے اللہ کی کتاب سے کوئی پیار کر رہا ہے, میں اس سے پیار کروں گا, خلاص. اس کا نقطہ نظر غلط ہے, ہم بتائیں گے وہ نقطہ نظر غلط ہے, اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے. لیکن لوگوں میں اتنی تشنگیاں پیدا کرتے ہیں ہم لوگ اپنے لفظوں سے, نام قرآن پاک کا پیچھے رکھیں. جہاں قرآن کی بات ہے وہاں قرآن چھوڑ دیں, تاریخ سے استدلال کر رہے ہیں آپ. جہاں قرآن کی آیت ہے قرآن کی آیت پیش کرو, اطلاق ثابت کرو کہ ہٹلر اس کے اندر کیسے داخل ہوا. یہ شرح اتنی بوڈی کی گئی ہے جس کی, ان کو کون پکڑے گا جو تفسیروں کے اندر بھڈ مار کے گئے ہوئے. اس کی تفسیر آپ نہیں کر رہے, مسانی ربط بنا کر آپ کو پتا چلے گا کہ کون سا ظلم یہودیوں پہ ہونا اس آیت کے تحت داخل ہوتا ہے, اور کون سا ظلم ایسا جو یہودیوں پر ہوگا وہ اس آیت میں داخل نہیں ہوگا. الٹا یہودی مظلوم بن جائیں گے, وہاں پر ہمیں یہودیوں کا ساتھ دینا پڑتا ہے. قرآن کو مسانی بنا کر دیکھنا آتا ہے, جب جا کے نتائج درست ہوتے ہیں. اب یہ کسی کے سامنے میں تفسیر اٹھا کر کے رکھ دوں اور بولو بھائی ہٹلر پر جو ہوا اللہ کے وعدہ ہے عملی تصدیق ہوئی, چھتر مارے گا آپ لوگوں کو پکڑ کے, یہ قرآن کے ساتھ ہم نے مذاق کیا. لیکن اللہ اجر دے سر, اس سے زیادہ میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا سر, میرا بھی دماغ آج آؤٹ ہو رہا ہے. موضوع بیٹا چینج کریں, پھر اور کوئی سوال کریں. جی
یہی آیت لے لیجئے گا آپ, یہ جو آیت میں نے دی ہے اسی کو ہوم ورک کے طور پر آپ لیں, اس کو حل کریں نیکسٹ ٹائم. اور اس کو حل آپ نے یہ کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكَ کہ قیامت تک ان کے اوپر ایسے لوگ مسلط اللہ کریں گے جو ان کو عذاب سکھائے. یہ کن شرائط کے ساتھ اللہ, کیونکہ مسانی دو جہتوں کے اندر بنتا ہے, ایک تو موضوع کا مسانی بنے گا, ایک مفہوم کا مسانی بنے گا, پھر نتیجہ آپ کے سامنے ایگزیکٹ قرآن پاک کا آ جاتا ہے. صرف ایک ہی مقام کے اوپر رکھ کے قرآن کو دیکھیں گے, احکمت آیات ثم فصلت, قرآن کہہ رہا ہے میں تفصیل خود کرتا ہوں. وہ تفصیل کے مقامات چھوڑ دیں گے تو ایسا ہی ہوگا کہ ہٹلر جو ہے نا وہ وعدہ صادق ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کا, ایران کا وعدہ صادق وعدہ جھوٹا ہوگا, ہٹلر کا وعدہ صادق وعدہ صادق ہو جائے. پھر ایسی تشریحات آپ کے سامنے آ جائیں. آپ نے قرآن کو مسانی بنا کے اس آیت کو حل کرنا ہے. یہ کیا وعدہ ہوا تھا اللہ کا, اور اللہ نے جن قیودات کے ساتھ اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ کب ایسا ہوگا کہ ان کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب مسلط ہوگا, یہ لوگ ظالم بنیں گے اور ان کے اوپر عذاب مسلط ہوگا. کچھ صورتوں کو قرآن نے اس طرح بھی بیان کیا ہے کہ یاد کو کہ قرآن پاک اس ضوابط کے اوپر چلتا ہے, کچی باتیں کر کے نہیں جاتا. آج میں بھی یہ سوال کروں, جواب دیجیے گا اس کا. یہ جو 15 لاکھ ہٹلر نے بچوں کو مارا, یہ وعدہ صادق, بچوں کا کیا قصور تھا؟ یہ کام تو فرعون بھی کرتا رہا تھا, یذبحون ابناءکم یستحیون نساءکم, اور یہ تو فرعون بھی کر رہا تھا کہ بچوں کو مار رہا تھا. وہی حرکت ہٹلر کرے, وہ وعدہ صادق ہو جائے اللہ, یعنی اللہ کا یہ وعدہ صادق ہے کہ بچوں کو مار دیا 15 لاکھ. بچوں کا کیا قصور تھا؟ بچوں نے کون سی عہد شکنی کر دی تھی, کون سا میثاق توڑ دیا تھا بچوں نے؟ اس کو آپ نے حل کرنا ہے. تو قرآن پاک نے جن شرائط کے ساتھ اس آیت کو کہا ہے اس کو حل کیجئے گا. بالکل آپ کو پتہ چلے گا تفسیروں کے اندر کیا کیا ہمارے یہاں مسائل ہوتے. اور چلو بہرحال اگر کر بھی دیا, سٹینڈ بن گیا نا میرا بھائی یہ اللہ کی مراد, پھر قائم رہو اس کے اوپر. پھر اللہ کی مراد کے آگے میں اخباری ٹکڑوں کے اوپر استدلال کروں گا, یا میں بولوں گا اللہ کا وعدہ ہے. اگر ہٹلر جیسا بھی آیا ہے اور اس نے آ کے ستیہ ناس یہود کا کیا تو وہ عملی تصدیق ہے اللہ کی, تو آج اگر ایران کر رہا ہے عملی تصدیق ہے. تاریخ اور یہ جتنی چیزیں تاریخ کے اندر میں اٹھا کے دیوار پہ ماروں گا, قرآن کے مقابلے میں کسی کو ترجیح نہیں دیتا. کوئی بھی قوم کھڑی ہو, مسلمان قوم کھڑی ہو, کافر قوم کھڑی ہو, جب وہ یہودیوں کے اوپر زوال بن کر آتی ہے وہ اللہ کا وعدہ صادق ہونا چاہیے, کیونکہ تاریخ بڑی پڑی ہے, یہی تو لکھا ہے. تو آپ نے اس کو اس طریقے سے حل کرنا ہے جس طرح نارملی کرتے ہیں بیٹا, اور میں نے کوئی نیا کام آپ کو دیا ہے کیا؟ لیکن یہ افسوس ہے بس, اور ہم کچھ نہیں کر سکتے. افسوس کا اظہار کر سکتے ہیں. ہمارے ہم جان بوجھ کر کے اپنے آپ کو اس مقام پہ کھڑا کرتے ہیں کہ تہمتیں لگیں, ہمیں مزہ آتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا, خالف تو رف عربی کے اندر محاورہ ہے. جان بوجھ کر کے ایسی بات کیا کرو کہ جس میں لوگوں کے اندر مخالفت پیدا ہو. مشہوری اسی طرح ہی ہوتی ہے. یہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے ملحدین بھی ہوتے ہیں نا, وہ یوٹیوب چینل اپنا بنا لیا, دعوت دے رہے ہیں لوگوں کو. اچھا وہ مناظرے کرنا شروع کر دیں گے آپ نے کسی مسلمان کو, وہ خود ذلیل بھی ہو رہے ہوتے ہیں لیکن وہ مسلسل ٹاک کرتے چلے جائیں. اس لیے کہ سر اگر آپ کو نفسیات نہیں آتی, ایک قرآن پڑھنے والے کو نفسیات آنی چاہیے. قرآن سے بھی نفسیات کا علم سیکھیں آپ. یہ میں آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں. لوگوں کی نفسیات ایسی ہوتی ہے, جو چیز چاہے اچھی ہو, وہ کہتے ہیں نا کہ اگر بدنام ہے تو کیا نام نہیں ہوگا. جب ایک چیز لوگوں کے اندر جاتی ہے, چاہے اچھے طریقے سے چاہے برے طریقے سے, پبلک اسی وقت ہی بنتی ہے. لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے. 10 طرح کے سامنے لوگ آئیں گے, 5 کو میری بات بہت زہر لگے گی, آج بھی لگ رہی ہوگی. آپ میں سے بھی شاید کسی کو بری لگے, لہجہ میرا بہت سخت ہو گیا, لیکن کئی لوگوں کو بہت اچھی بات لگ رہی ہوگی. نہیں سر بالکل معقول بات آپ نے کی ہے. تو جب میری بات پبلک کے اندر جاتی, یاد رکھیے گا, سودا خریدنے والے لوگ بھی آ جائیں گے اور سودے کو رد کرنے والے لوگ بھی آ جائیں گے. اور سب سے بہترین انداز ہوتا ہے لوگوں کے اندر باتیں لے کے جانے کا, خالف تو عرف. ایسی بات کرو کہ بس وہ لوگوں سے ہٹ کر ہو نظریہ, وہ جلدی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے. یہ نفسیاتی حملے ہیں سر, ہمیں نہیں معلوم ہے. ہمارے استادوں نے آج تک ہمیں لگام دی ہوئی ہے, کوئی بھی کتاب چھاپنی نہیں ہے, ابھی تیری عمر نہیں ہے. تو ایسے اساتذہ بھی اپنے پاس رکھیں ایسا, ورنہ ہم بھی بہت اختلافی تفسیریں ہم لوگوں نے بھی رکھی ہوئی ہیں, نقطہ نظر رکھے ہیں, لوگوں کے سامنے بیان کریں تو پبلک بن جائے ہماری بھی. ہمارے پاس لگام ہے پیچھے نہیں, ابھی نہیں کر سکتے. ابھی وہ ہمیں سمجھتے نہیں ہے کہ نہیں بیٹا ابھی آپ پڑھاؤ, ابھی اور پڑھائیں. جب آپ کو ہم دیکھیں گے کہ پھر اجازت آپ کو دیں گے یا پبلش کیجیے گا کتابیں. اب ورنہ ایک دفعہ کتابیں پبلش ہو جائے, پبلک بن جائے, ہاتھ چومنے والے بن جائیں, پھر آپ کو پتہ ہے وہ جو نفسیات ہے, توبہ پھر 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے. وہ توبہ کرنے کی توفیق ہوگی جس کے اندر پھر شان بڑھی ہو. وہ توبہ جس کے اندر میں گر رہا ہوں گا, جس کے اندر میرا فرقہ گر رہا ہوگا, وہ توبہ نصیب نہیں ہوتی ہے. لہذا وہ وقت اب نہ آئے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے